چنانچہ مشہور واقعہ حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ وہ کس طریقے سے زندگی گزارتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت کے امیر المؤمنین تھے، اس وقت کے بادشاہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا کیا؟ گورنر بنایا، شام کا گورنر بنایا۔ شام کے ارد گرد قیصر و کسریٰ اس وقت کی سپر پاور طاقتیں تھی، جیسا کہ موجودہ دور میں امریکہ، روس، یہ لوگ سپر پاور ہے، اسی طریقے سے اس وقت کی سپر پاور طاقت کون تھی؟ قیصر و کسریٰ تھی۔ شام کے ارد گرد وہ لوگ آباد تھے، وہاں پر بہت سے شام میں جو تھے بہت زیادہ پیسہ تھا، اور وہاں کی جو زمینیں تھی زرخیز تھی، وہاں پر بہت زیادہ کھیتی ہوا کرتی تھی، لیکن مدینہ اور مکے کی زمین اتنی زرخیز نہیں تھی۔ تو حضرت عبیدہ بن جرح کو جو شام کا یہ گورنر بنایا گیا، گورنر بنانے کے بعد وہ وہاں پر رہنے لگے اور لوگوں کی باتیں سننے لگے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المؤمنین تھے، ایک مرتبہ وہ شام گئے، شام جا کر وہ دیکھنے لگے کہ میں نے جس شخص کو گورنر بنایا ہے وہ کس طریقے سے زندگی بسر کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں وہ غریبوں کا مال ہڑپ رہا ہے، ایسا تو نہیں وہ مسکینوں کے مال کو کھا رہا ہے، ایسا تو نہیں وہ سرکاری خزانوں کو ہڑپ رہا ہے، ایسا تو نہیں ہو رہا ہے۔ تو حضرت امیر المؤمنین شام جاتے ہیں اور عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے۔ تو حضرت عبیدہ بن جرح جو شام کے گورنر تھے، انہوں نے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کو میرا گھر دیکھ کر کوئی فائدہ نہیں، آپ کے آنکھ صرف آنسو نکلیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ امیر المؤمنین تو امیر المؤمنین ہوتا ہے، ان کو تحقیق چاہیے۔ وہ امیر المؤمنین تھے، وقت کے بادشاہ تھے، انہوں نے کیا کہا؟ کیا میں اپنے بھائی کا گھر نہیں دیکھ سکتا ہوں؟ تو حضرت عبیدہ بن جرح نے کہا کہ کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ چنانچہ دونوں چلتے گئے شہر سے باہر نکل گئے۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا اے اللہ کے بندے، مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے، مجھے یہ جنگل نہیں دیکھنا ہے، تم یہ جنگل کی طرف مجھے کیوں لے کر جا رہے ہو؟ تو عبیدہ بن جرح نے کہا کہ میں جنگل کی طرف اس لیے لے کر جا رہا ہوں کیونکہ شہر میں میرا گھر ہے ہی نہیں، جنگل میں میرا گھر ہے۔ چنانچہ جنگل میں چلے جاتے ہیں، ایک جھوپڑی نما جگہ ہوتی ہے، ایک جھوپڑی بنا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر جا کر کھڑے ہوتے ہیں۔ تو حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اے امیر المؤمنین، آپ کی خواہش تھی کہ آپ میرا گھر دیکھیں، تو دیکھو یہ میرا گھر ہے، کیونکہ امیر المؤمنین کے دل میں خیال آیا تھا یہاں پر بہت زیادہ پیسے والے ہیں، یہ بہت زیادہ زرخیز زمین ہے، یہاں پر جس کو میں نے گورنر بنا کر بھیجا ہے شاید اس نے عالیشان محل بنا لیا ہو، بڑا بنگلہ بنا لیا ہو، بہت سارے نوکر چاکر ہو، میں اپنے گورنر کی تحقیق کروں۔ چنانچہ تحقیق کے لیے وہ جنگل میں چلے گئے اور جا کر حضرت عبیدہ بن جرح نے کیا دکھایا ان کو؟ ایک جھوپڑی نما گھر دکھایا۔ اس جھوپڑی کے اندر امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اندر داخل ہوتے ہیں۔ داخل ہونے کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ صرف ایک مسلح بچھا ہوا ہے اور کوئی ساز و سامان نہیں ہے۔ تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ عبیدہ بن جرح تمہارے سامان کہاں ہے؟ تو اندر گھر میں داخل ہوتے ہیں، اس جھوپڑی کے اندر وہاں پر ایک طاق ہوتا ہے، وہاں پر ایک پیالہ تھا، اس پیالہ کو اٹھا کر لے کر آتے ہیں، لا کر دکھاتے ہیں کہ اس پیالے کے اندر سوکھی ہوئی روٹی ہے۔ وہ سوکھی ہوئی روٹی پانی میں ڈوبی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اتنا کڑک ہو گیا تھا روٹی کہ اس کو کھایا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے اس کو پانی میں ڈبو کر پیالے میں رکھا جاتا تھا تاکہ اس کو کھایا جا سکے۔ تو حضرت امیر المؤمنین سے وہ کہنے لگے کہ اے امیر المؤمنین، اے وقت کے بادشاہ، میں ایک ہفتے کی روٹی ایک عورت سے بنوا لیتا ہوں اور وہ عورت بنا کر دے دیتی ہے، اور پورے ہفتہ کیونکہ میرے پاس وقت نہیں ہوتا، لوگوں کے اتنے کام ہوتے ہیں کہ میں الگ سے آ کر کھانا بناؤں، ایک ہفتے کی روٹی میں بنا لیتا ہوں ایک عورت سے، اور اسی روٹی کو میں بھگو کر، کیونکہ ایک ہفتہ رہنے کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے، اس کو کھایا نہیں جا سکتا، اس وجہ سے اس روٹی کو میں پانی میں ڈبو دیتا ہوں، سوکھی ہوئی روٹی کو، اور اسی کو میں کھا لیتا ہوں اور اسی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوں۔ تو امیر المؤمنین
کہتے ہیں کہ اور کوئی ساز و سامان نہیں ہے، تو وہ کہتے ہیں حضرت عبیدہ بن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اور کیا ساز و سامان چاہیے، اسی سے میری زندگی بسر ہو جاتی ہے، کیونکہ آخرت اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جواب دہی ہونی ہے، تو اسی سے میری زندگی بسر ہو جاتی ہے، اور ساز و سامان سے میں کیا کروں گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سن کر رونے لگتے ہیں اور کہنے لگتے ہیں اے عبیدہ بن جرح، آج ہماری حالت کیسی ہو گئی ہے، اس سے پہلے ہم کتنے شان و شوکت سے مکے کے اندر رہا کرتے تھے، صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس طریقے سے سیچا، اس طریقے سے ہمیں تعلیم دی، ہم نے دنیا کو چھوڑ دیا، دنیا کو بالکل ایک طرف چھوڑ دیا، آخرت کی تیاری کرنے لگے۔ اس لیے میرا محترم بزرگوں دوستو، اس سے کیا پتا چلتا ہے، اس سے متقی اور پرہیزگار ہونا پتا چلتا ہے۔ آپ کے صحابہ بہت زیادہ متقی اور پرہیزگار کیسے تھے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحبت یافتہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا کرتے تھے۔ اسی لیے آج ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اسلام میں کس طریقے سے ہم لوگوں کو زندگی گزارنی ہے، کس طریقے سے نہیں گزارنی ہے، ہمیں نہیں معلوم، اس لیے اپنے علماء سے رابطہ کیجئے، علماء کے ساتھ بیٹھیے، اکابر کے ساتھ بیٹھیے، بزرگوں کے ساتھ بیٹھیے، تب جا کر تمہیں زندگی گزارنے کا صحیح طریقہ معلوم ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو متقی اور پرہیزگار بنائے۔